یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ میں اب ہاتھ باندھ کر ایک بات کروں گا، ناراض نہ ہونا، ہر بندہ گریبان میں جھانک کر دیکھے، میں اپنے ماں باپ سے دعائیں لے رہا ہوں کہ بد دعائیں لے رہا ہوں۔ یاد رکھو اگر ان کی دعا رد نہیں جاتی تو بد دعا بھی رد نہیں جاتی۔ میں ادب سے عرض کروں گا جن کے والدین زندہ ہیں، ارے اپنے ان کے لیے ان کو غنیمت جانے، ان کی خدمت کریں اور اپنا مقام جنت میں بنائے، اور جن کے والدین ناراض ہیں دیر نہ کریں، آج ہی جا کر ان سے صلح کرو۔ اور صلح بھی کیسے کرنی ہے؟ ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دینا ہے، بحث نہیں کرنی ابا تو اینج کیوں کیتا اینج کیوں کیتا، نا 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 نا، کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک سے ابھی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باپ ظلم کرے، ماں باپ ظلم کریں، پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم کیا سمجھتے ہیں، ایک کو پتر نو سب کچھ دئی جا رہے ہیں، سانو پوچھ رہا ہی کوئی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرے ماں باپ ظلم کریں ظلم کریں ظلم کریں پھر بھی تیرے ماں باپ تجھے ان کا ادب و احترام ہی کرنا ہے۔ ماں باپ کے قدم پکڑ کے رو، اتنی دیر چھوڑو ہی نہ جتنی دیر تک وہ دل سے نہ کہیں جا بیٹا میں نے تجھے معاف کیا ہے۔ خدا کی قسم ان کو راضی کر کے دیکھو، تیری دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آخر میں ایک پیغام عرض کروں گا، یہ اصالِ ثواب کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے میاں ممتاز صاحب کی اہلیہ محترمہ اور ان کے خاندان میں جتنے بھی انتقال کر گئے ان سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ میں اصالِ ثواب کی محفل کے حق میں ہوں، وہ ساتہ ہے، چیلم ہے، کل ہے، برسی ہے، 10ویں کا ختم ہے، چھمائی کا ختم، سالانہ ختم، میں سب کے حق میں ہوں، مخالفت میں نہیں ہوں۔ لیکن اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو میں کہوں گا اصل اصالِ ثواب یہ ہے کہ ہم سارے نمازی بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ دیکھو بھائی جو سامنے نظر آ رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میاں صاحب نے اپنی بیوی کی اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل سجائی، چاہے ہزاروں روپیہ خرچ کریں، آخر میں کیا کریں گے؟ اونچی بولو یار۔ اور یہ اصالِ ثواب کی محفل روز روز کروائیں گے؟ اگر سارے نمازی بن جائے تو ہر بندہ روزانہ 5 مرتبہ باوضو ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے سیالکوٹ کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باقیوں نہیں بنائے گا۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو میرے ماں باپ کی بخشش ہو جائے تو خود نمازی بن جاؤ، اگر چاہتے ہو میری بھی بخشش ہو جائے تو اپنی اولاد کو بھی نمازی بنا کے جاؤ۔